اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ میں ایک سچا عاشق رسول ہوں، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو کہ اہل بیت میں ہیں ان سے میری اسی طرح ہی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اسی طرح محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اہل بیت ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے، ان سے بھی میں اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ شیعہ باطل مذہب جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اولاد رسول جنہیں یہ اہل بیت کہتے ہیں، میں بھی ان کو اہل بیت مانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ وہ باطل مذہب ہے جنہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ویسے یہ شیعان علی کے نعرے لگاتے ہیں، ویسے یہ اپنے آپ کو بڑا مخلص کہتے ہیں اہل بیت کا، لیکن یہ آج جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، آپ ہی کی کتاب سے دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ، آپ نے کبھی کسی شیعہ عالم یا شیعہ ذاکر سے ان کی فضیلت یا ان کے بارے میں ان کی تعریف سنی نہیں سنی ہوگی؟ کیوں؟ ان لوگوں کو ان سے باقاعدہ طور پہ بغض ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور صلح کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کا بغض ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کی ہی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان پر کس طرح سے یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، رافضی کوفی، انہوں نے کس طرح ان پہ مظالم ڈھائے، ان پہ ظلم کیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کی۔ یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، احتجاج طبرسی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اور احتجاج الحسن علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور دوسری بک جو ہے جلا العیون ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 404، زندگانی امام مجتبیٰ، مطبوعہ تہران اور طبع جدید، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے دو بکس آ رہی ہیں، دونوں میں سیم ہی روایت ہے، اور اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ زید بن وہب کہتا ہے کہ مقام مدائن جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو میں ان کے پاس آیا، ابھی انہیں درد تھا۔ میں نے پوچھا، اے رسول کے نواسے، آپ کی اب کیا رائے ہے؟ لوگ سخت حیرانی میں ہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم ان لوگوں سے میرے حق میں معاویہ بہتر ہے۔ یہ اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، میرا سامان لوٹا، میرا مال لے لیا۔ خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے صلح کا عہد کر لوں تو میرا خون محفوظ اور میں اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں میں امن سے ہو جاؤں گا، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں اور گھر بار تباہ و برباد کر دیں۔ خدا کی قسم اگر میں معاویہ کے مقابلے میں لڑوں تو لوگ مجھے گردن سے پکڑ کر صحیح سالم اس کے پاس لے جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر عزت و آبرو سے ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھے قیدی بنا کر قتل کر دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس روایت کے اندر آپ کو ایک تو آپ کے اپنے ہی مظالم ملے۔ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے بھائی، یہ میری کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ہی کی 2 کتابوں سے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مظالم کیے، ان پہ نیزے مارے، ان کو نیزے مارے، ٹھیک ہے، ان پہ خنجر مارا۔ پچھلی ویڈیو میں نے روایت بتائی تھی، خنجر مارا، ان کا مال لوٹا، ان کے وہ باقاعدہ وہاں سے بھاگے، ٹھیک ہے، اور اپنے اہل بیت کو لے کے بھاگے، تو یہ ان کے پیچھے چلے گئے، ان کو گھیرا کر لیا۔ تو اب انہوں نے اپنے منہ سے واضح الفاظ کہہ دیے کہ بھائی میں اس چیز سے، یعنی کہ زیادہ بہتر ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں، اور یہ میری جان کے دشمن کون بنے ہوئے ہیں؟ شیعہ کے بارے میں کہا ہے، تم لوگوں کے بارے میں کہا ہے، رافضیوں تمہارے بارے میں کہا ہے، کوفیوں تمہارے بارے میں کہا ہے۔ یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، اب تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج کل جب سے میں نے تمہاری کتابیں بتانا شروع کی ہیں، تمہارے جواب کم ہو گئے ہیں، ہونے تھے، کیونکہ تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں تم نے کس طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مظالم کیے،
ٹھیک ہے، اور ان پہ ظلم کیا. ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، یہ بھی آپ کے سامنے ابھی میں پیش کر رہا ہوں، سامنے آ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. یہ بھی تمہاری کتاب سے ریفرنس ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم لوگوں نے ان پہ اتنے مظالم کیے، ان کی غلطی کیا تھی بیچاروں کی؟ اور تم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، شیعان علی کہتے ہو. یہ تم نے اہل بیت کے ساتھ مظالم کیے ہیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم لوگ ہو اصل مجرم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں ہو، تم لوگ ہو. کوفی، شیعہ، رافضی تم لوگ ہو. تم نے ان کو شہید کیا ہے. اب تو تمہاری کتابیں تمہارے منہ پر لعنت بھیج رہی ہیں. ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ تمہاری کتابیں ہیں جو تم لوگوں سے چھپا کے رکھی گئی ہیں. تم سے یہ روایتیں نہیں تمہیں بتائی جاتی. کیوں؟ کچا چٹا کھل جائے گا. تو یہ ہے تم لوگوں کی اصلیت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تم لوگوں نے مظالم کیے. اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.